والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أشرف الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى صاحب التاج والميراج والبراق واللواء وآله وصحبه وسلم وبارك تسليما دائما كثيرا كثيرا. أما بعد، وقد قال الله تعالى سبحانه في الكتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين: وإنك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. زور سے پڑھیے اللہم صلی علی قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں پروردگار عالم اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کے اخلاق مبارک کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سرکار کا جو طریقہ ہے وہ اسوہ حسنہ کا مصداق ہے، اخلاق کے اس مرتبے پر. ایک اور جگہ فرمایا: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ کو خلق عظیم کے مرتبے پر فائز کیا گیا ہے. خلق کی 3 قسمیں ہیں: ایک خلق حسن اور ایک خلق عظیم. اخلاق کے 3 مرتبے ہیں. عام طور پہ سمجھنے کے لیے میں عرض کروں آپ سے کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا، آپ نے بدلہ نہیں لیا تو آپ نے خلق کا اظہار کیا. اور میں نے آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا، آپ نے بدلہ بھی نہیں لیا اور مجھے معاف بھی کر دیا تو آپ نے خلق حسن کا مظاہرہ کیا. اور تیسرا اور آخری درجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی برائی کی، آپ نے بدلہ نہیں لیا، معاف بھی کیا اور مجھ پر احسان بھی کیا. تو یہ وہ مرتبہ ہے جسے خلق عظیم کہتے ہیں، اور اس مرتبے پر فائز ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اب سیدھی بات ہے، ہمارا سارا معاملہ اتباع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا ہوا ہے. ہم اگر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا چاہتے ہیں تو واحد راستہ ہے اتباع پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں اخلاق ایسا زبردست اسلحہ ہے کہ اس کا استعمال جو ہے وہ سامنے والے بڑے سے بڑے طاقتور کو تہتے کرتے. آپ اخلاق کا مظاہرہ کر دیں تو کیسا بھی دشمن ہو آپ کے قدموں میں آ جائے. اب جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کی قربت اور اللہ کے رسول کی نگاہ عنایت و عاطفت چاہتے ہیں، ان کا طریقہ زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور اخلاق کے مظاہرے کی بھی ترکیبیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں. سلام کو عام کرو اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ. بہت مشہور حدیث ہے کہ الفاظ ہیں. آپ تصور کریں، آپ نے بغیر پہچانے، اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ صرف پہچان کے لوگ ایک دوسرے کو سلام کیا کریں. یعنی اگر کوئی قابل اکرام ہے تو وہ اس لیے کہ ہم اس کو پرسنلی جانتے ہیں، نہیں جانتے تو اس کے احترام کی، اس کے عزت کی، اس کی سلامتی کی، خیریت کی دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں. لیکن اسلام کہتا ہے نہیں، سلام کو عام کرو اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ. ان دونوں معاملات میں اس کا مذہب، اس کا عقیدہ، اس کا مسلک، اس کی عمر، اس کا خاندان، اس کی زبان، اس کا معاشرہ، اس کی لسانی جو وہ ہے تعارف ہے، اس کی چندہ ضرورت نہیں. بھوکا ہے تو کوئی بھی ہو، اللہ کا بندہ ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے. اور سلام ہر ایک کی سلامتی کی دعا جیسے ہی آپ کریں گے، آپ کا رب آپ پر ملتفت و مہربان ہوگا. آج ہم اپنے محترم بزرگ سید قمر الدین اشرف صاحب علیہ الرحمت کے فاتح چہلم کے موقع پہ حاضر ہیں. ان کی شخصیت کا مطالعہ جب کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے
کہ وہ اخلاق کے اس ارشاد پر عمل پیرا ہونے کی زندگی بھر کوشش کرتے رہے اور عامل بھی رہے. میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ میں یہاں 1997 میں آیا تھا علی گڑھ کے شعبہ اردو میں اور یہی پڑوس میں رہتا تھا. حاضر ہوتا، جب بھی حاضر ہوتا ممکن ہی نہیں کہ کھانا کھائے بغیر گیا ہوں، اس لیے کہ ان کا خیال تھا کہ اکیلے رہتا ہے تو اس کو کھانا ضرور کھلاؤ. اور میرے جیسے کتنے ہیں کہ جو جب حاضر ہوتے ملاقات کے لیے تو ان کو کھانا ضرور کھلایا جاتا. تو ایک تو اس طرح کی سنت اور ارشاد پر عمل کا یہ سلسلہ جس کا ایک عینی شاہد آپ کے سامنے موجود ہے، اور ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جن پر انہوں نے عنایتیں کی ہوں گی، جن پر احسانات کیے ہوں گے، جن کی دعوتیں کی ہوں گی، جن کو کھانا کھلایا ہوگا، جن کی دل بستگی کی ہوگی، جن کی دلجوئی کی ہوگی. اور یہ سب صفات وہ صفات ہیں جو انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان اور سلمان کو صاحب ایمان بناتی ہیں، اور اسی کو مومن کہا جاتا ہے. اور مومن کے بارے میں قرآن حکیم میں لکھا ہوا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بڑے تو تم ہو، بڑے ہوگے جبکہ تم مومن ہو، اور اگر کوئی مومن اس درجے پر فائز ہو. سید قمر الدین اشرف صاحب ایک ایسے خانوادے سے متعلق تھے جس کا بہت اثر ہے ہندوستان کے مسلمان عوام پر. اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے جد امجد حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے رشتے کا کئی طرح سے استعمال کرتے ہیں. ان کی وراثت، ان کی روحانی وراثت کے حامل حضرات افراد کی روحانی تربیت کرتے رہتے ہیں، ان کا الگ سلسلہ ہے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تارک السلطنت کہلاتے ہیں اور تھے بھی کہ سمنان کی حکومت کو ٹھوکر مار کے اللہ کے راستے میں آئے تھے، انسانوں کی ہدایت. تو دلوں پر ان کا اختیار اس طرح تھا کہ اس کی برکت سے ان کی نسل کا اختیار بھی آج بھی دلوں پر ہے. پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا اور زبردست طلاقت لسانی سے نوازا تھا. سو خطیب تھے اور ان کے خاندان میں ذاکرین اور خطباء کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جن سے دنیا واقف. صاحب تصنیف و تالیف تھے. لطائف اشرفی ان سے منسوب کتاب آج بھی مطالعے کی کتاب ہے. سید قمر الدین اشرف اپنے خاندان کے اس سلسلے سے ویسے تو متعلق نہیں ہو پائے جیسے ان کے دوسرے اعزا تھے، لیکن تصنیف و تالیف اور مطالعے اور غور و تجسس کا سلسلہ انہوں نے تا حین حیات جاری رکھا ساری زندگی. اور مطالعے میں بھی مطالعے کی جہتیں مخصوص تھیں. ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب چیزیں تو پڑھ نہیں سکتے اور کوئی سب چیزیں نہیں پڑھ سکتا. پروفیسر صفدر اشرف اگر طب کے عالم ہیں تو فقہ کے عالم ہونا ان کا ممکن نہیں. اگرچہ پہلے زمانے میں حضرت شاہ عبدالعلیم آسی فرماتے ہیں کہ آپ فاضل درس نظامی ہیں اور طبیب نہیں، تو پھر آپ کی فضیلت درس نظامی کسی کام کی نہیں. لیکن ہمارے سامنے بہت سارے فاضلان طب یونانی بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے مراحل کے اور دوسری جہتوں کے اور علم کی دوسری شاخوں کے ماہرین موجود ہیں. تو اب یہ سلسلہ آج تو مہارت کا دور ہے. ایک کسی موضوع پر آپ ماہر ہو جائیں اور وہ جو ہمہ جہت عالم اور ہمہ صفت موصوف علماء ہوتے تھے ان کا تو اب ذکر ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں. سید قمر الدین اشرف صاحب پیشے سے تو سرکاری یونیورسٹی میں ملازم تھے اور یونیورسٹی میں بھی اکاؤنٹ سیکشن میں تھے، یعنی بالکل ہی غیر علمی اور غیر ادبی معاملہ. یعنی اکاؤنٹس کا وہ سلسلہ کہ دانشگاہوں میں پڑھایا جاتا ہے وہ تو علمی ہوتا ہے، لیکن یہاں کوئی علمی معاملہ نہیں، سیدھے سے حساب کرنا ہے اور پیمنٹ کرنا ہے یا ریسیو کرنا ہے. لیکن دفتری مصروفیات کے بعد سید صاحب کا سارا وقت مطالعے میں مصروف لگتا تھا
और उसके नतीजे में इतने मुतालिया के तौर पर, और मैंने कहा तखस्सुस हर एक का होता है, उनका तखस्सुस क्या था? तकाबुले अदियान और तकाबुले अफकार। हमारे यहाँ मुसलमानों में इतनी फिक्रें हैं, इतने मामलात हैं, उन्हीं का नाम फिरका दे दिया गया है। तो ये फिरके क्यों कर बने? और खास तौर से सुन्नियों में जो तफरीक है, इस तफरीक पर सैयद साहब का मुस्तकिल मुताला रहता था। छोटे से पंफलेट से लेके माकूल किताबों तक कई तसनीफें और कई तहरीरें उनकी यादगार हैं, जिनमें से 3 तो इस वक्त हमारे सामने हैं। एक का नाम है इज़ाले औहाम दर रद्दे तावीलाते बिदात, ये तालीफ है उनकी। एक किताब है अल बराहीनुन नाफिया, और एक किताब है सैयद मोहम्मद अहमद सुम्मा सैयद अहमद मीर अहमद सुम्मा सैयद अहमद शहीद। ये सैयद अहमद शहीद रायबरेलवी जो हैं उनकी सीरत के बारे में है। और ये तीनों किताबें जो हैं ये बिदआत से मुताल्लिक़ और अवहाम से मुताल्लिक़ और मुख्तलिफ अकायदे अहले सुन्नत से मुताल्लिक़ जो मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र हैं, उनके दरमियान जो इल्मी इख्तिलाफात रहे हैं, उन पर संजीदगी से तवज्जो फरमाई है। इसके अलावा हिंदू मजहब और मुस्लिम, मतलब ये दोनों जो बड़े मज़ाहिब हिंदुस्तान के हैं, उनके दरमियान जो तसव्वुर इलाह है, उस तसव्वुर इलाह के बारे में हिंदी में एक किताब तालीफ की जिसका नाम है ब्रह्म एक परिचय। और इसमें अपने तौर पर उन्होंने हिंदू हजरात को पहले उनके ब्रह्म के तसव्वुर से वाकिफ कराया है, उनके उपनिषद और उनके पुराणों का जिक्र किया है, और उसके बाद कुरान और हदीस के हवाले से जो तसव्वुर इलाह मुसलमानों का है उसे पेश किया। नतीजा ये है कि उम्र अजीज की के बेशतर लम्हात उन्होंने मशागिले इल्मी में गुजारे, और मशागिले इल्मी में जो अपनी उम्र सर्फ करे उसके बारे में अलग से अज्र और इनाम का ऐलान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फिर तरबियत औलाद का सिलसिला भी अज्र व सवाब का मुस्तहिक है। तरबियत औलाद इस तरह फरमाई कि नहायत सालेह 2 बेटे और 2 बेटियां जो आला तालीम याफ्ता भी, जो अखलाक से आरास्ता भी, जो नेक भी, जो सालेह भी, और उनकी फिक्र को और उनके तरीक़े खिदमत को आगे बढ़ाने वाले भी। अल्लाह इन लोगों के ज़रिए उस शजर को और तनावर फरमाए और मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और उनके दरजात बुलंद करे, और यहाँ उनके एक एक अमल अखलाक और अमल इल्म और अंदाज़े तरबियत को और ज़्यादा कबूल फरमाए, और उसका अज्र जन्नतुल फिरदौस के दरजात की बुलंदी की शक्ल में अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल